سب سے پہلے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ 2025 کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ کیا یہ 24 جیسا ہوگا یا اس میں کچھ میجر چینجنگ آ سکتی ہیں؟ 2025 بہت بہتر ہوگا جی. اچھا اکثر نا میں ویڈیوز جب بناتا تھا نا علی بھائی، تو دوست جب بات کر رہے ہوتے تھے تو وہ ضرور یہ بات کرتے تھے کہ یار آپ پازیٹیو کیوں نہیں کرتے. مطلب 2023 کی یا 24 کی میری ویڈیوز دیکھ لینا تو میں کہتا تھا ابھی حالات بہتر نہیں ہونے جا رہے ریل اسٹیٹ کے نا پاکستان میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے پولیٹیکل ایشوز ہیں، جو ہمارے معاملات ہیں، تو اس کی وجہ سے ابھی تک تو نہیں نظر آ رہا نا. تو وہ کہتے تھے یار آپ پازیٹیو بات کیوں نہیں. میں کہ یار ایک چیز مجھے نظر آ رہی ہے کہ اگلے 4-6 مہینے سال بہتر نہیں ہونے جا رہا، تو میں کیوں یہ ریئلٹی آپ بات کروں، بتا رہے کیوں ہیں مس نا. گائڈ کروں نا. بالکل. اچھا 2025 میں آپ کو بتاؤں کہ انشاءاللہ ریل اسٹیٹ میں بہت بوم آنے والا ہے پاکستان میں. ریزنز ریزنز یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو، ہماری گورنمنٹ کو، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ریل اسٹیٹ کے بغیر اور کنسٹرکشن کے بغیر ہماری اکانومی گرو نہیں کر سکتی. ابھی ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ایک ٹاسک فورس فار ریل اسٹیٹ اسپیشلی ایک بنائی ہے، فار ریل اسٹیٹ اینڈ کنسٹرکشن، جس میں میاں حافظ نعمان صاحب ہیں جو اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. رائٹ. ہماری الحمدللہ ہم نے ابھی اوتھ ٹیکنگ سیرمنی ہماری نہیں ہوئی تھی، تو اس سے پہلے ہی ہمیں اندازہ ہو گیا، ہمیں انفارمیشن ملی اور ہم تھرو سم سورس ہم جا کے ان سے مل کے بھی آ گئے. ہماری بڑی زبردست ان سے ڈسکشن بھی ہوئی، انہوں نے ہم سے رائے بھی لی، ہم نے سجیشن دی بھی ان کو. تو وہ ایک دو چیزیں تھیں جو وہ کم کرنے جا بھی رہے ہیں، جو کہ انہوں نے پلان آلریڈی کیا ہوا تھا کہ جی ایف اے ڈی کو ہم ختم کر دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک دو اور ٹیکس ہیں اس کو ہم اڑا دیتے ہیں. لیکن ہم نے کہا جی ٹھیک ہے آپ ایف اے ڈی ختم کر دیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو 236C ہے، 236K ہے، یہ ایڈوانس ٹیکس اور گین ٹیکس ہے، یہ بہت زیادہ ہے. ہمارے ٹرانسفر ایکسپینسز اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ چیزیں مینیج نہیں ہو پا رہی نا. ایک انویسٹر انوالو ہوتا ہے، انگیج ہوتا ہے، اگر اس کا 10 سے 12 لاکھ روپیہ ٹرانسفر ایکسپینس ہی ہو جائے گا تو وہ چیزوں کو اپنے پروفٹ مارجن کو کیسے سیکیور کرے گا نا. رائٹ. تو الحمدللہ وہ بھی انہوں نے ہمیں پرومس کیا ہے کہ وہ جو ابھی 3% ہے وہ میرا خیال ہے 0.5% پہ یا 1% پہ آ جائے گا، یہ تو بہت اچھی ویری نیئر فیوچر. یہ تو بڑی اچھی نیوز ہے. اوورسیز کے لیے کچھ پیکج لا رہے ہیں، میں نے سنا ہے اوورسیز کو کچھ. اوورسیز کے لیے تو علی بھائی پہلے ہی انہوں نے ایک پیکج لے کے آ گئے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ اگر نان فائلر بھی ہے تو جو ایک اسپیسیفک ان کی ڈاکومنٹیشن ہے نا، وہ ڈاکومنٹیشن آپ کریں، آپ ان کے پورٹل پہ جائیں، آپ چیزیں ساری شو کریں، اور اس کے بعد آپ کو نان فائلر کا ٹیکس نہیں پے کرنا پڑے گا، آپ کو فائلر کا ٹیکس پے کرنا پڑے گا. تو یہ ایڈوانٹیج آلریڈی دے چکے ہیں. لیکن جب یہ 3% سے ویسے ہی 1% پہ آ جائے گا تو میرا خیال ہے جب آپ کے کنال کا ٹرانسفر ایکسپینس جو بھی 15 لاکھ ہے وہ اگر 3-4 لاکھ پہ آ جائے گا تو میرا خیال ہے چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی. اچھا یہ سیلنگ پہ بھی، بائنگ پہ بھی 236C اور K دونوں میں جی جی وہ آ جائے گا جو ایڈوانس ٹیکس اور گین ٹیکس ہے دونوں پہ. اصل میں جو بیسک چیز ہے نا، آپ سمجھے یہ جو 7E ہے نا، یہ بڑا خطرناک قسم کا ٹیکس ہے. اس کو کیونکہ یہ ہر سال آپ کو دینا پڑتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کا بنتے ہی نہیں. پلاٹ کے اوپر وہ لیتے ہیں 7E ٹیکس، اس کے اوپر آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے. 7E کی بات ہوئی ہے جی ہماری. 7E پہ فی الحال انہوں نے ہمیں جو ابلائج کرنے جا رہے ہیں وہ یہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم یہ 5 سال سے پہلے نہیں امپلیمنٹ کیا کریں گے. لیٹس سپوز آپ نے ایک ٹرانسفر کروا لی ہے، اور اگلی ٹرانسفر اگر آپ کہتے ہیں تو وہ 5 سال تک، وہ جو ہر سال لے رہے تھے نا اس کو وہ 5 سال کے ٹینیور تک لے گئے ہیں کہ 5 سال تک آپ جتنی بھی ٹرانزیکشن کریں گے، جتنی بھی ٹرانسفر کریں گے، ونس یو پیڈ فار 5 ایئرس، اس کے بعد 5 سال کے بعد اگر آپ کو چیز بیچیں گے تو پھر آپ کو اس پہ امپلیمنٹ ہوگا. یہ بھی اچھا ہے میرا خیال ہے. یہ بھی چیزیں بہت پازیٹیو کرنے جا رہے ہیں. یہ تو اچھا. اس کے علاوہ میں نے سنا ہے کہ یہ آپ کو جیسے بہت ساری نیوز بھی آ رہی ہیں، اور پرائم منسٹر پاکستان بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بینک سیکٹر سے بھی ایک اچھی نیوز ہے کہ مارک اپ اور نیچے وہ کرنے جا رہے ہیں. جی مارک اپ جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ پہ آ رہا ہے. ویری گڈ. یہ ساری چیزیں بڑی پازیٹیو ہیں، اور میرا خیال ہے کہ کافی عرصہ لوگوں نے انجوائے کیا انٹرسٹ وغیرہ. میرا خیال ہے اب دوبارہ بیک ٹو ورک آنا پڑے گا، ہمیں کاروبار کی طرف آنا پڑے گا، کنسٹرکشن کی طرف آنا پڑے گا. دیکھیں ریل اسٹیٹ یا کنسٹرکشن میں صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی پلاٹوں کے ریٹ بڑھ گئے یا پلاٹوں میں لوگ انگیج ہو گئے، انہوں نے پیسے کما لیا، کسی نے گھر بنا لیا. آپ کو پتہ ہے اس میں 72 انڈسٹریز ہیں جو انوالو ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. تو مجھے امید ہے کہ وہ 2020-21 والا جو دور تھا وہ دوبارہ آنے والا ہے. اچھا یہ تو بڑا ہی ہیلدی سائن ہے. تو لوگوں کو کہیں کہ اپنے گھڑوں سے پیسے نکال لیں. بالکل نکال لیں جی. اب ہم نے بھی الحمدللہ ورکنگ شروع کر دی ہے. تو آپ کے توسط سے سارے دوستوں کو، سارے ریل اسٹیٹ دوستوں کو، اور سارے جو ریل اسٹیٹ کے اور کنسٹرکشن کے جو انویسٹرز ہیں اور جو اینڈ یوزر ہیں، سب سے ریکویسٹ ہے کہ بس اب وہ تیاری پکڑیں. مارکیٹ جو ہے وہ بہت تیز ہونے جا رہی ہے. کب تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ گورنمنٹ کی پالیسیز آ جائیں؟ کیونکہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، یہ فیکٹر ہے. اس کو اگر آپ یہ جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں، یہ نو ڈاؤٹ ظاہر ہے آپ آفیشیل سے مل کر آ رہے ہیں اور یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن ایک بہت بڑا فیکٹر آپ اس کو اگنور کبھی بھی نہیں کر سکتے، وہ ہے IMF. انہوں نے آنا ہے فیبری کے اندر،
ان کے ساتھ ساری بات وہ بڑے اسٹرکٹ ہیں کہ نہیں ہم یہ ریلیکسیشن دیں گے. ریئل اسٹیٹ کے اندر ایمنسٹی کی بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ ایمنسٹی بھی دی جائے گی, سارا کچھ کیا جائے گا. اب وہ دعوے ہیں, یہ حقیقت ہیں, یہ آئی ایم ایف طے کرے گا, یہ خود نہیں طے کر سکتے, یہ ایک ریئلٹی ہے. علی بھائی میں آپ کو ایک موٹی سی بات بتاؤں, آئی ایم ایف جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو ضرور ڈکٹیٹ کرتا ہے, کیونکہ ہمیں پیسے دیتا ہے, تو کوئی بندہ بھی جو پیسے دے رہا تھا وہ دوسرے بندے کو ڈکٹیٹ تو ضرور کرتا ہے, لیکن وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا آپ کو ٹیکنیکل گراؤنڈس پہ کہ جی آپ اس طرح کریں, یہ جو 236K ہے نا اس کو 5% پہ لے جائیں, اس کو 0.5% پہ لے جائیں, اس کو 10% پہ لے جائیں. وہ اس طرح نہیں کرتا. یہ کیٹیگرائز ہماری جو گورنمنٹس ہیں یہی کرتی ہیں, اور وہ آپ کو ایک ٹارگیٹ ضرور دیتے ہیں کہ جی یہ آپ کی, کیونکہ بہت پرسنٹیج جو ہے وہ بلیک اکانومی کی ہے, تو وہ کہتے ہیں جی کس طرح کیٹر کر سکتے ہیں, کس طرح سیکیور کر سکتے ہیں آپ اس کو, کس طرح سے آپ انویسٹرز کو انگیج کر سکتے ہیں, کس طرح سے آپ ان سے پیسے لے سکتے ہیں, آپ اپنا ٹیکس انکریز کر سکتے ہیں نا. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے آپ کو صرف موٹی موٹی بتانی ہوتی ہے کہ آپ نے چیزوں کو کیٹر کرنا ہے. اب میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر وہ ہم سے 10 یا 11% جو اوور آل گورنمنٹ ٹیکس لے رہی ہے, اور وہ اگر اپنے ٹارگیٹ پورے نہیں کر پا رہی, اور اگر وہ 11% کی بجائے وہ 3% پہ آ جائے اور اپنے ٹارگیٹس کو 2 گنا بڑھا بھی لے, تو میرا نہیں خیال کہ آئی ایم ایف اس پہ مائنڈ کرے گا. آئی ایم ایف صرف آپ کو جو بلیک اکانومی ہے اور جو بلیک منی ہے اس سے ریلیٹڈ ہی آپ کو چیزیں باؤنڈ کرتی ہے. ادروائز وہ اس کو ایڈوانس ٹیکس کیا لگے, گین ٹیکس کیا لگے, ایف ای ڈی کیا ہوتا ہے, یہ ان چیزوں سے ان کو ایگزیکٹلی وہ اپنے آپ کو سیکیور کر رہے ہیں. بیسیکلی پیسے دے رہے ہیں تو ہمیں پیسے کیا واپس مل سکتے ہیں, ان کے پاس اتنی ویلیوز ہیں, ان کے پاس میکنزم کیا ہے واپس کرنے کا, وہ بیسکلی اس کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں, ان کو اس چیز سے انٹرسٹ ہے.